السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء و طالبات، تعلیم و تعلم کے اس چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج انشاءاللہ ہم جماعت ہشتم کی چوتھی غزل، جس کے شاعر ادیب مالیگاوی ہیں، اس کا مطالعہ کریں گے۔ اگر آپ نے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ کر لیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے آل پہ کلک کیجئے تاکہ تمام ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔ تو یہ ادیب مالیگاوی کی غزل۔ پہلی بات، اس دنیا میں سینکڑوں پیغمبر، فلسفی، دانشور، عظیم انسان پیدا ہوئے جنہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے نئے طور طریقے سکھائے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا، اس کے علاوہ بہت سے فلسفی، دانشور اور عظیم لوگ بھی پیدا ہوئے۔ فلسفی اور دانشور عقل مند لوگ پیدا ہوئے اور انہوں نے انسانوں کو زندگی گزارنے کے طریقے سکھائے، کس طرح رہنا چاہیے، کس طرح برتاؤ کرنا چاہیے لوگوں سے۔ یہ تمام باتیں انہوں نے سکھائیں۔ زندگی میں پیدا ہونے والی برائیوں کو محسوس کر کے انہوں نے جینے کی نئی راہ لوگوں کو دکھائی، اور انہوں نے جو زندگی میں جو برائیاں پیدا ہو جاتی ہیں، غلط کام ہوتے ہیں، تو انہوں نے اس کو محسوس کیا، اور اس کو محسوس کر کے انہوں نے لوگوں کو اس کی برائی اس کے سامنے رکھی اور ایک نئی راہ لوگوں کو دکھائی، ایک نیا راستہ دکھایا اور نیکی کا راستہ ان کو بتایا۔ غلط رسم و رواج کو قبول کرنے سے انکار کیا، اور جو غلط طور طریقے، غلط رواج سماج میں پیدا ہو جاتے ہیں، اس سے انہوں نے انکار بھی کیا۔ انہوں نے اس سے لوگوں کو منع کیا، روکا۔ اب اس کے نتیجے میں انہیں تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑا، تو تکلیف کی جمع تکالیف، لوگوں نے ان کو تکلیفیں پہنچائیں، کیونکہ اب رسم و رواج کو چھوڑنا آسان نہیں ہوتا، تو اس لیے لوگوں نے ان کو تکلیف بھی پہنچائی۔ ذیل کی غزل کے مختلف اشعار میں ان احساسات کو بیان کیا گیا ہے۔ ابھی جو ہم غزل پڑھنے جا رہے ہیں اس میں انہی احساسات اور انہی خیالات کو پیش کیا گیا ہے کہ کس طرح سے نیک لوگوں نے نیکی کی راہ دکھائی اور اس کے نتیجے میں ان کو تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اب مختصر سا تعارف ہم ادیب مالیگاوی کا دیکھتے ہیں جان پہچان میں۔ ادیب مالیگاوی کا اصل نام محمد بشیر تھا۔ وہ 9 اگست 1909 کو مالیگاؤں میں پیدا ہوئے۔ حصول تعلیم کے بعد انہوں نے معلمی کا پیشہ اختیار کیا۔ مالیگاؤں میں پیدائش ہوئی 1909 میں، 9 اگست 1909 میں، اور اس کے بعد وہ ٹیچر بن گئے۔ پڑھائی کی انہوں نے، حصول تعلیم کے بعد یعنی تعلیم حاصل کرنے کے بعد انہوں نے وہ ٹیچر بنے اور صدر مدرس کے عہدے سے سبکدوش ہوئے، ریٹائر ہوئے، سبکدوش ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے ہیڈ ماسٹر کے عہدے اور اس کی پوسٹ سے پھر وہ ریٹائر ہوئے۔ شعر و ادب کا ذوق انہیں بچپن ہی سے تھا، اور بچپن سے ان کو اشعار سے لگاؤ تھا، شعر شاعری سے لگاؤ تھا۔ 1920 میں انہوں نے انجمن قصر الادب قائم کی، اسی لیے انہوں نے ایک انجمن بنائی تھی، ایک تنظیم بنائی تھی جو ادب کو فروغ دینے کے لیے، جس کا نام تھا انجمن قصر الادب۔ 1948 میں ادیب مالیگاوی نے ماہنامہ خورشید کی ادارت بھی سنبھالی، اور 1948 میں ایک انہوں نے ماہنامہ جاری کیا تھا۔ ماہنامہ مہینے میں ایک بار جو میگزین نکلتا ہے وہ ماہنامہ کہلاتا ہے، ایک رسالہ۔ تو مہینے میں نکلنے والا ایک رسالہ جس کا نام خورشید تھا، اس کی ادارت سنبھالی۔ ادارت سنبھالنا کسے کہیں گے؟ مدیر بننا، یعنی ایڈیٹر بنے وہ۔ مالیگاؤں کا جو ماہنامہ خورشید تھا اس کے ایڈیٹر بنے۔ انہیں شاعر حیات، فخر مہاراشٹر اور ادیب الملک جیسے خطابات سے نوازا گیا، اور ان کو بہت سے خطاب بھی ملے، یعنی حکومت کی جانب سے ان کو شاعر حیات، فخر مہاراشٹر اور ادیب الملک جیسے خطابات ملے۔ اور بہت سی کتابیں ہیں، چراغ رہ گزر، تبسم، شوخیاں، نیرنگ اور قطعات ادیب، یہ سب ان کی مشہور کتابیں۔ 1987 میں ان کا انتقال ہوا، اور اس کے بعد کافی اچھی عمر رہی، اور 1987 میں انتقال ہوا۔ غزل کے اشعار ہم دیکھتے ہیں۔ قبول کی نہ زمانے کی پیروی میں نے، نکالی ایک نئی راہ زندگی میں نے۔ شاعر اس شعر میں یہ بیان کرنا، پیروی یعنی کسی کے پیچھے چلنا، اتباع کرنا، کسی کی ماننا۔ راہ زندگی کا راستہ، تو شاعر نے اس میں کہا کہ میں نے زمانے
کی پیروی نہیں کی، میں زمانے کے پیچھے نہیں چلا، زمانے کی پیروی میں نے قبول نہیں کی، یعنی میں زمانہ جس طرف جا رہا تھا میں نے وہ راستہ اختیار نہیں کیا۔ ایسا نہیں ہے، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو زمانہ ہی ایسا ہے تو ہم کیا کریں، اس لیے ہم بھی جو ہے جھوٹ بولتے ہیں، ہم بھی غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ وہ بات ہوئی کہ زمانہ جدھر جا رہا ہے ہم بھی ادھر جائیں۔ شاعر کہتا ہے کہ میں نے ایسا نہیں کیا، بلکہ میں نے زمانے کی پیروی قبول نہیں کی، میں زمانے کے پیچھے نہیں چلا، بلکہ میں نے ایک زندگی گزارنے کا نیا راستہ نکالا، یعنی وہ راستہ جو صحیح ہو، جو درست ہو، جو حق ہو، وہ راستہ میں نے نکالا۔ یہ میں نے جو شاعر کہہ رہا ہے اس سے صرف اپنی ذات مراد نہیں لیا ہے شاعر نے، بلکہ وہ تمام لوگ جو نیکی کی دعوت دیتے ہیں، جو معاشرے کو درست کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو زمانے کے پیچھے نہیں چلتے، ان تمام لوگوں کے بارے میں شاعر اپنے شعر میں بیان کر رہا ہے۔ لیکن میں نے کہہ کے شاعر اپنی ذات کو بھی اس میں شامل کر رہا ہے۔ بڑھا کے حسن صداقت سے دوستی میں نے، خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے۔ حسن صداقت، سچائی کی خوبصورتی، صداقت سچائی کو کہتے ہیں، حسن یہ خوبصورتی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ تو کیا مطلب کہ دوستی میں نے صداقت کی خوبصورتی سے، یعنی سچائی کی خوبصورتی سے دوستی کر کے، دوستی میں نے بڑھائی، کیا مطلب میں نے سچائی سے دوستی کر لی، میں نے ہمیشہ سچا راستہ اختیار کیا، سچ بولنا سیکھا، اور اسی لیے خرید لی ہے زمانے سے دشمنی میں نے، اسی لیے میں نے زمانے سے دشمنی مول لے لی، کیونکہ جو لوگ سچ بولتے ہیں تو سچ بات یہ بولنے کی وجہ سے بہت سے لوگ دشمن ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے شاعر نے کہا کہ میں نے زمانے سے دشمنی مول لے لی، صداقت سے دوستی کر کے، سچائی سے دوستی کر کے میں نے زمانے سے دشمنی مول لی۔ دوستی اور دشمنی استعمال کیے ہیں یہاں پر، جو دو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ دونوں ایک دوسرے کی ضد ہیں، اسی وجہ سے یہاں سند تضاد کا استعمال بھی ہوا ہے۔ کمال جوش جنوں جب گزر گیا حد سے، اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے۔ کمال جوش جنوں یعنی جنون کے جوش کا کمال، یعنی دیوانگی کے جوش کا انتہائی درجہ، یعنی بہت زیادہ جوش، بہت زیادہ جنون کا جوش۔ اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے۔ چاک گریباں کسے کہتے ہیں؟ پھٹا ہوا گریبان جو ہوتا ہے، اوپر جو کالر کے پاس کا جو حصہ ہوتا ہے تو وہ گریبان کہلاتا ہے۔ تو اڑائی چاک گریباں کہیں گے، پھٹا ہوا گریبان۔ یہاں پر شاعر نے ایک عجیب بات کہی، اصل میں شاعری میں بیان کیا جاتا ہے کہ جب کوئی عاشق جس کو جنون ہو جاتا ہے، دیوانگی جس پر طاری ہو جاتی ہے، تو وہ عجیب عجیب حرکتیں کرتا ہے، اپنا گریبان پھاڑتا ہے اور طرح طرح کی حرکتیں کرتا ہے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے کہ میرا جنون بہت زیادہ، حد سے زیادہ جب بڑھ گیا، ایک جنون کی کیفیت تو وہ ہوتی ہے جس میں آدمی گریبان پھاڑتا ہے، لیکن جب جنون بہت زیادہ ہو جائے اور انتہا کو پہنچ جائے، کمال جوش جنوں یعنی میرے جنون کا جوش، شاعر کہہ رہا ہے کہ میرے جنون کا جوش جب انتہائی درجے کو پہنچ گیا، مطلب میں بہت زیادہ مجنون ہو گیا، دیوانہ ہو گیا، تو پھر اس وقت اڑائی چاک گریباں کی خود ہنسی میں نے، اس وقت خود میں نے جو میں جنون کی کیفیت میں جو میں اپنے گریبان کو پھاڑ لیا کرتا تھا تو اس کی خود ہنسی میں نے اڑائی۔ کیا مطلب؟ یعنی جب ایک وقت ایسا آتا ہے کہ انسان یعنی جو عاشق ہوتے ہیں وہ جب جنون کی انتہائی درجے پر پہنچ جاتے ہیں تو جنون کے ابتدائی حصے میں، دیوانگی کے جو ابتدائی حصے میں جو ان سے حرکتیں ہوتی تھیں وہ بھی انہیں عجیب سی معلوم ہونے لگتی ہیں۔ اسی کو کہہ رہا ہے شاعر کہ میں نے پھٹے ہوئے گریبان کی جو خود ہنسی میں نے اڑائی، جو میں خود پہلے جو جنون کی علامت ہوتی تھی اس کی میں نے خود ہنسی اڑائی۔ رہے جو سب سے زیادہ میری برائی میں، نہ کی دعاؤں میں ان کے لیے کمی میں نے۔ اور جو لوگ میری برائی کر رہے تھے، سب سے زیادہ میری برائی میں لگے ہوئے تھے، یہ انہی انبیاء اکرام کا شیوا یہاں بیان کیا جا رہا ہے، طریقہ بیان کیا جا رہا ہے
انبیاء کرام کا بھی یہی کرتے تھے کہ جو ان کے ساتھ برا سلوک کرتے تھے ان کے ساتھ بھی وہ اچھا سلوک کیا کرتے تھے، اور اس کی مثال سب سے زیادہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود ہے۔ تو سب سے زیادہ جو لوگ میری برائی میں لگے ہوئے تھے، میں نے ان کے لیے دعاؤں میں کبھی کمی نہیں کی، یعنی میں ہمیشہ ان کے لیے دعا کرتا رہا، اور یہ نیک لوگوں کی صفت ہوتی ہے۔ پڑا جو وقت تو عزم خلیل لے کے ادیب، مٹا کے رکھ دیا آداب آزری میں نے۔ آداب آزری یعنی آزر کے آداب، آزر حضرت ابراہیم السلام کے والد کا نام ہے۔ آداب آزری یعنی آزر کے طور طریقے، پڑا عزم خلیل، یہ جو زیر والی ترکیب ہوتی ہے مرکب اضافی کہلاتی ہے، آداب آزری اور عزم خلیل۔ عزم خلیل کا مطلب ہوگا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ۔ خلیل جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہا جاتا ہے خلیل اللہ، اللہ کا دوست۔ تو شاعر کہتا ہے کہ جب وقت پڑا، جب وقت آیا تو میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ لے کر میں اٹھا۔ جب بھی جو ہے باطل دندنانے لگا، جب بھی جو ہے غلط طور طریقے سماج میں پھیل گئے، تو میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ارادہ لے کر اٹھا، اور میں نے اٹھ کر آزر کے طور طریقوں کو مٹا کے رکھ دیا۔ یہ اس بات کو بیان کر رہا ہے شاعر کہ جب سماج میں برائیاں پھیل جاتی ہیں تو نیک لوگ اٹھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سماج میں پھیلی ہوئی برائیوں کو دور کر دیتے ہیں، اور وہ چین سے اس وقت تک نہیں بیٹھتے جب تک کہ وہ اپنے ان تمام چیزوں کو دور نہ کر دیں۔ تو امید ہے آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ پھر انشاءاللہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔